شروع اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، جو ماں باپ روزانہ عصر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی یہ سورت 3 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، ان کی 7 نسلیں دنیا پر حکمرانی کرتی ہیں، ہر شیطانی وار سے ان کی اولاد محفوظ رہتی ہے۔ جو ماں باپ عصر کی نماز کے بعد صرف 3 مرتبہ یہ سورت پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں، ان کی اولاد ہر میدان میں کامیاب ہوتی ہے۔ جو والدین عصر کی نماز کے بعد یہ سورت پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کی آنے والی نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی اولاد کو عزت دیتا ہے، کامیابیاں دیتا ہے، صحت، تندرستی اور نئی توانائیاں دیتا ہے۔ بیماریوں سے اور مصیبتوں سے، آنے والی ہر طرح کی آفتوں سے اللہ رب العزت اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ صبح کی نماز کے بعد سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہر پاتے۔ وہ دیکھتے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی ادائیگی کے لیے تو باقاعدگی سے مسجد میں آتے ہیں، مگر جو ہی نماز ختم ہوتی ہے تو وہ چپکے سے مدینہ کے مضافاتی علاقوں میں ایک دیہات کی طرف نکل جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ ارادہ بھی کیا کہ سبب پوچھ لیں، مگر ایسا نہ کر سکے۔ ایک بار وہ چپکے سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے چل دیے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہات میں جا کر ایک خیمے کے اندر گئے اور کافی دیر کے بعد جب وہ باہر نکل کر واپس مدینہ کی طرف لوٹ چکے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیمے میں داخل ہوئے۔ ناظرین، کیا دیکھتے ہیں کہ خیمے میں ایک اندھی بڑھیا 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھیا سے پوچھا کہ اے اللہ کی بندی، تم کون ہو؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ میں ایک نابینا اور مفلس عورت ہوں، اس حال میں ہوں کہ میرا اور میرے ان 2 پوتوں کا اللہ کے سوا کوئی آسرا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سوال کیا کہ یہ شخص کون ہے جو تمہارے گھر میں آتا ہے؟ بوڑھی عورت، جو کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصلیت نہیں جانتی تھی، اس نے جواب دیا کہ میں اس شخص کو تو نہیں جانتی، مگر یہ روزانہ ہمارے گھر میں آ کر جھاڑو دیتا ہے، ہمارے لیے کھانا بناتا ہے، ہماری بکریوں کا دودھ دھو کر ہمارے لیے رکھتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رو پڑے۔ کہا، اے ابوبکر، تو نے اپنے بعد کے آنے والے حکمرانوں کے لیے ایک تھکا دینے والا امتحان کھڑا کر کے رکھ دیا ہے۔ ناظرین، خلیفۃ الثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کی۔ راتوں کو اٹھ کر پہرا دیتے تھے اور لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ آپ فرماتے کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو کل قیامت کے دن عمر سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار کا وقت ختم ہونے کے بعد گھر آئے اور اپنے کسی کام میں مشغول ہو گئے کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، امیر المومنین، آپ فلاں شخص سے میرا حق دلوا دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا اور اس شخص کو ایک درہ پیٹھ پر مارا اور کہا کہ جب میں دربان لگاتا ہوں تو اس وقت تم اپنے معاملات لے کر نہیں آتے، اور جب میں گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جاتا ہوں تو تم اپنی ضرورتوں کو لے کر آ جاتے ہو۔ تھوڑی دیر بعد آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، بہت پریشان ہوئے اور وہ شخص جسے درہ مارا تھا اسے بلوایا اور اس کے ہاتھ میں درہ دیا اور اپنی پیٹھ آگے کی کہ مجھے درہ مارو، میں نے تم سے زیادتی کی ہے۔ ناظرین، وقت کا بادشاہ، 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ایک عام آدمی سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تم سے زیادتی کی ہے، مجھے ویسی ہی سزا دو۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے آپ کو معاف کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گڑبڑا کر کہا، نہیں، کل قیامت کو مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا، مجھے ایک درہ مارو تاکہ تمہارا بدلہ پورا ہو جائے۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جاتے تھے، فرماتے، اے عمر، تو کافر تھا، ظالم تھا، بکریاں چراتا تھا، خدا نے تجھے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا اور تجھے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا، تو اپنے رب کے احسانات بھول گیا۔ آج ایک آدمی تجھ سے کہتا ہے کہ مجھے میرا حق دلوا تو اسے تو درہ مارتا ہے۔ اے عمر، تو کیا سمجھ بیٹھا ہے کہ تو مرے گا نہیں؟ کل قیامت کے دن تجھے اللہ کو ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات کو دہراتے رہے اور بڑی دیر تک روتے رہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا، بے شک شرک یقیناً بڑا ظلم ہے۔
ناظرین، سورۃ اللقمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان نصیحتوں کا بیان فرمایا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے بیان فرمائیں، اور ان نصیحتوں کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ اے میرے بیٹے، کسی شے یا شخص کو اللہ کا شریک نہ قرار دینا، بے شک شرک یقیناً بڑا ظلم ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بھی بچنا، کیونکہ برائی اگر رائی کے دانے جیسی چھوٹی سی بھی ہوگی اور وہ کسی چٹان، آسمان، زمین، غار کہیں بھی چھپ کر ہوگی، اسے قیامت کے دن اللہ بندے کے سامنے لے آئے گا۔ نماز قائم رکھنا، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا اور مصیبت پر صبر کرنا، بے شک یہ بہت ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ یوں ہی مغرورانہ اور متکبرانہ رویہ اختیار نہ کرنا، جیسے لوگوں سے ٹیڑھے منہ بات نہ کرنا، چیخ چلا کر بولنے کے بجائے مناسب آواز میں کلام کرنا، کیونکہ چیخنے کی آواز بری آواز ہے۔ نیز اپنے چلنے میں درمیانی چال سے چلنا، اکڑ کر نہ چلنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اکڑنے والا، تکبر کرنے والا بندہ پسند نہیں ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائیں انہیں بہت غور سے پڑھیے کہ انہوں نے اولاد کو زندگی کے کن کاموں کے متعلق نصیحت فرمائی اور اس کی روشنی میں ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کیسی کرنی چاہیے۔ اولاً تو یہ کہ اولاد کی عقائد کی تعلیم، اصلاح، پختگی اور استقامت پر توجہ دیں، ان کے ظاہری اعمال اور عبادات جیسے نماز وغیرہ کی طرف توجہ دلوائیں، انہیں نماز سکھائیں اور اسے پڑھنے کا عادی بنائیں۔ یوں ہی ظاہری باطنی آداب کے ساتھ نماز پڑھنے کی تعلیم اور تربیت دیں۔ اولاد کے باطن کی اصلاح اور درستی کی جانب توجہ کریں کہ جب یہ یقین آپ ان کے دلوں میں بٹھا دیں گے کہ اللہ سمیع و بصیر ہے، اللہ علیم و خبیر ہے، وہ بندے کا ہر عمل ہر وقت دیکھ رہا ہے، کوئی عمل اس سے پوشیدہ نہیں، اور ہر چھوٹے بڑے عمل کا قیامت میں حساب دینا ہے، تو ناظرین باطنی اصلاح بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اولاد کی اخلاقی تربیت کریں، آداب زندگی، معاشرتی اخلاق اور اسلامی کردار سکھائیں۔ یہ چاروں چیزیں دنیا اور آخرت دونوں کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ تو پہلے نمبر پر عقیدہ ہے، ایمان کی پختگی، خدا پر توکل اور اعتماد، دنیا میں بلا اور مصیبت کو برداشت کرنے اور ان سے نجات پانے کا ذریعہ ہے، جبکہ عقائد کا بگاڑ آفتوں، مصیبتوں اور بلاؤں کے نازل ہونے، دلی بے قراری اور قلبی بے چینی کا ذریعہ ہیں۔ یوں ہی عقائد کی درستی آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، خوشنودی اور جنت میں داخلے کا قوی سبب ہے، لیکن یاد رکھیے کہ عقائد کی خرابی اور گمراہی کی حالت میں موت جہنم میں جانے کا مستحق بنا دیتی ہے، اور جو کفر کی حالت میں مرا تو اس کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی طرح ناظرین دوسرے نمبر پر عبادت ہے کہ عبادت دنیا میں نیک نامی اور آخرت میں جنت میں جانے کا وسیلہ ہے۔ عبادت کے ذریعے خدا سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، قرب الہی نصیب ہوتا ہے اور مقصد تخلیق کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف عبادت میں غفلت، خدا سے دوری، دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں جہنم میں داخلے کا سبب ہے۔ اسی طرح ناظرین تیسرے نمبر پر باطنی اعمال ہیں کہ خدا سے قلبی تعلق مضبوط ہو، خدا کی صفات کا مراقبہ کرنا، دل کی طہارت، نفس کی پاکیزگی، قلب کے نور، باطن کی روحانیت اور مشاہدے کے حصول کا قوی ترین سبب ہے۔ انبیاء اور اولیاء کے مراتب میں بہت زیادہ عمل دخل انہی باطنی اعمال کا ہے۔ چوتھے نمبر پر اچھے اخلاق ہیں۔ اگر اولاد کے اخلاق اچھے ہوں گے تو معاشرے میں بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، لوگ بھی ان کی عزت کریں گے، جبکہ برے اخلاق کی صورت میں معاشرے میں جہاں ان کا وقار ختم ہوگا وہیں الٹا والدین کی بدنامی اور رسوائی بھی ہوگی۔ اچھے اخلاق آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہیں، جبکہ برے اخلاق غضب الہی اور لوگوں کی طرف سے خود پر بوجھ لادنے کا سامان ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، افسوس کہ ہمارے معاشرے میں والدین اپنے بچوں کی تربیت کے معاملے میں یہ تو دیکھتے ہیں کہ ان کا بچہ دنیاوی تعلیم اور دنیا داری میں کتنا اچھا ہے، کتنا چالاک اور ہوشیار ہے، لیکن اس طرف توجہ بہت ہی کم کرتے ہیں کہ اس کے عقائد و نظریات کیا ہیں، اس کے ظاہری اور باطنی اعمال کس رخ پر جا رہے ہیں۔ والدین کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ دنیا کی زندگی میں کامیاب انسان بنے، اس کے پاس عہدہ ہو، منصب ہو، عزت، دولت، شہرت ہو، لیکن یہ تمنا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے کہ ان کی اولاد دین اور آخرت کے اعتبار سے بھی کامیابی کی راہ پر چلے۔
مسلمان ماں باپ کی اولاد ہونے کے ناطے اپنے دین اور مذہب اور اس کی تعلیمات سے اچھی طرح آشنا ہو، اس کے عقائد، اس کے اعمال درست ہوں اور اس کا طرز زندگی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ والدین کی یہ آرزو تو ہوتی ہے کہ ان کی اولاد دنیا میں خوب ترقی کرے تاکہ اولاد کے ساتھ ساتھ والدین کی دنیا بھی سنور جائے اور انہیں بھی عیش و آرام نصیب ہو، لیکن بھائیوں اور بہنوں اس طرف توجہ نہیں کرتے کہ ان کی اولاد قبر کی زندگی میں بھی ان کے چین کا باعث بنے اور آخرت میں ان کے لیے شفاعت اور مغفرت کا ذریعہ بنے۔ بچوں کی تربیت کے لیے انہیں اپنا تھکا ہوا وقت بھائیوں اور بہنوں مت دیں، بلکہ تازہ اور بھرپور وقت دیں، ان کے پاس بیٹھیں، باتیں کریں، مصروفیات پوچھیں، صحیح عقائد، اچھے اعمال پر گفتگو کریں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سوانح صحابہ اور اولیاء کرام کی باتیں سنائیں، کتابیں لا کر دیں، مطالعہ کا شوق پیدا کریں، پڑھے ہوئے کے بارے میں ان سے پوچھیں، ان سے کتاب سنیں، حسن اخلاق اور اچھے کام پر حوصلہ افزائی کریں، بد اخلاقی اور برے کاموں پر انہیں پیار سے سمجھائیں اور اس کے نقصانات بتلائیں، بچوں کو صحت اور صفائی کی اہمیت، متوازن اور صحت مند غذا بتائیں، اس کے کھانے کی عادت ڈالیں، صفائی کا معمول بنانے کی تربیت دیں، مفید اور فضول کاموں کا فرق بتائیں، جیسے مطالعہ اور تلاوت اور عبادت مفید ہے، اسی طرح سیر، ورزش اور جائز تفریح بھی اچھی چیز ہے، جبکہ موبائل کی بہت زیادہ مشغولیت اور انٹرنیٹ کا کثیر استعمال برا ہے۔ محنت، ہمت اور چستی کامیابی کے ذرائع ہیں، جبکہ سستی، کاہلی اور کام چوری زندگی کو ناکام بنا دیتے ہیں۔ الغرض اولاد کو وقت اور توجہ دیں گے تو والدین کی زندگی آسان ہوگی اور بچوں کی زندگی بھی کامیاب ہوگی، ورنہ خود بھی دکھی ہوں گے، اولاد بھی پریشان رہے گی اور ساری زندگی اور آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو طعنہ دے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اولاد کی ایسی تعلیم اور تربیت کی توفیق عطا فرمائے جو ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ بنے اور والدین کے دنیاوی سکون اور اخروی نجات کا سامان ہو، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین کرام، قرآن پاک کی ایک سورت کو اپنا روزانہ کا معمول بنائیں، اس کے بے پناہ فائدے اور برکات ہیں۔ خاص طور سے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ خود اور آپ کی اولاد ہر میدان میں کامیاب اور کامران ہو، ہر شعبے میں کامیابی حاصل کرے، عزت حاصل کرے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد لوگوں میں مقبول ہو، یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابیاں آپ کے اولادوں کے مقدر میں لکھ دی جائیں، بے پناہ رزق، مال و دولت، اچھے سے اچھے رشتے آپ کی اولاد کے نصیب میں لکھ دیے جائیں، تو ہر روز عصر کی نماز کے بعد آپ نے یہ ایک سورت لازمی پڑھنی ہے۔ ناظرین، اس سورت کو ویسے تو آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، لیکن عصر کی نماز بہت پیاری نماز ہے۔ عصر کا وقت قبولیت کا وقت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی اسے اتنا نقصان ہوا کہ گویا اس سے اس کے اہل و عیال، مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ ناظرین، میرے بہنوں اور بھائیوں، عصر کی نماز ایسی شاندار نماز ہے کہ اس وقت میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ عصر کی نماز پڑھنے والا ہر میدان میں کامیاب ہوتا ہے۔ عصر کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو اس وقت جو ماں باپ بھی عصر کے وقت یہ سورت پڑھنے کا معمول بنا لیں، اپنے لیے اور اپنی اولاد کی خیر و برکت کے لیے، آنے والی ناگہانی آفات سے بچنے کے لیے اور ان سے حفاظت کے لیے، بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے اور ان کی کامیابی کے لیے، جو والدین یہ سورت پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ ان کی یہ تمام حاجات اللہ سبحانہ و تعالی پوری فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں زندگی کے ہر میدان میں عزت دیتا ہے۔ یہ سورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے حد پسند تھی، اور یہ سورت سورۃ المزمل ہے، جس کے بارے میں مفسرین نے قرآن پاک کی تفسیر میں بہت کچھ بیان فرمایا ہے۔ سنیے، حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ المزمل کی تلاوت کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں کو، تمام مشکلات کو ختم فرما دیتا ہے۔ جو شخص سورۃ المزمل پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی نسلوں کو شاد و آباد فرما دیتا ہے۔ سورۃ المزمل قرآن پاک کی وہ سورت ہے جو ناظرین پڑھنے والے
کو غنی کر دیتی ہے، مالدار کر دیتی ہے، اسے سخی بنا دیتی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو نظر بد سے، حسد سے، جادو ٹونے سے، دشمنوں سے، جنات سے اور ہر طرح کے برے اثرات سے اللہ کی پناہ اور اللہ کی حفاظت کا سبب بنتی ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں اور بہنوں، ہر روز عصر کی نماز کے بعد اس سورہ مبارکہ کو 3 مرتبہ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ آپ بتائے گئے تمام فوائد حاصل کر پائیں گے۔ لہٰذا ہر روز عصر کی نماز کے بعد اس سورہ مبارکہ کو 3 مرتبہ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ آپ بتائے گئے تمام فوائد حاصل کر پائیں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شکر کی اہمیت کو بہت زیادہ اجاگر کیا ہے اور شکر کے متعلق قرآن پاک میں بہت سی آیات ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور ناشکری کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے ڈراتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم نے ناشکری کی تو یقین جانو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ انسان ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ انسان سوچتا ہے کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، فلاں کے پاس یہ چیز ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، فلاں کو اللہ نے یہ دیا ہے، مجھے کیوں نہیں دیا۔ لیکن اگر یہی انسان چند لمحات کے لیے اللہ کی عطا کردہ ان نعمتوں کے بارے میں سوچے جو اللہ نے اسے عطا کی ہیں تو ان میں سے بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے اسے بن مانگے ہی عطا کر دی ہیں، جن کے لیے بہت سے لوگ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں۔ تو انسان حقیقی معنوں میں اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم ایک وقت میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بہت سی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل جسمانی اعضاء کے ساتھ ساتھ عقل و شعور اور ہر محرومی سے پاک ایک مکمل انسان بنایا ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، ہمیں ایسے بہت سے لوگ نظر آئیں گے جو بہت سی محرومیوں کا شکار ہیں۔ اس لیے ہمیں ان سب نعمتوں پر جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہیں تہہ دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیا، مگر تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ ناظرین، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور حکایت ہے کہ کسی شہر میں پہنچے تو ان کی جوتی پھٹ گئی اور نئی خریدنے کی ان میں استطاعت نہ تھی۔ بے حد ملول ہوئے کہ اتنے فضل و کمال کے باوجود اللہ نے اس حال میں رکھا ہے کہ پاؤں میں جوتی نہیں ہے۔ وہ جیسے ہی شہر کی مسجد میں داخل ہوئے تو ان کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑتی ہے جس کے پاؤں نہیں تھے، اور یہ دیکھتے ہی اللہ رب العزت کے آگے سجدے میں گر گئے، اللہ کا لاکھ شکر ادا کیا کہ جوتی نہیں تو کیا پاؤں تو ہیں، جبکہ اس بیچارے کے تو پاؤں ہی نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ خاتم النبیین رحمۃ للعالمین، نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، جس کے لیے ناظرین ہم تمام عمر بھی سجدے میں پڑے رہیں، شکر ادا کرتے رہیں، پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہمیں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے، اس طرح بھی ہم اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن بھائیوں اور بہنوں، دیکھیے کہ ستم ظریفی یہ ہے کہ مصیبتوں کا تذکرہ تو ہم کھلے عام کرتے ہیں لیکن نعمتوں کا ذکر نہیں کرتے۔ ہم اللہ کا شکر کچھ اس طرح بھی ادا کر سکتے ہیں کہ ہم دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں اور دنیاوی لحاظ سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی کسی ایسے آدمی کو دیکھے جو اس سے زیادہ مالدار ہو اور اس سے زیادہ اچھی شکل و صورت کا مالک ہو تو اس کو دیکھ کر اپنی حالت پر ناشکری کرے۔ اسے چاہیے کہ وہ اس شخص پر نظر ڈالے جو اس سے کم تر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پینے کے لیے صاف پانی دیا ہے، کھانے کے لیے طرح طرح کے اناج دیے ہیں، حلال پاکیزہ چیزیں دی ہیں، تو ناظرین ان سب پر اللہ کا شکر ادا کریں اور ایک لمحے کو سوچئے کہ اگر اللہ ہم پر اپنی یہ تمام نعمتیں بند کر دے تو کون ہے جو ہمیں رزق دے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ نے جو حلال پاکیزہ چیزیں تمہیں روزی کے طور پر، رزق کے طور پر دی ہیں، انہیں کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اگر تم واقعی اس کی عبادت کرتے ہو
تو ناظرین ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ عصر کی نماز کے بعد سورۃ المزمل کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت سے اپنی حاجات کے لیے مانگیے اور دیکھیے کہ اللہ کیسے نوازتا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔